آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور رہا ہے۔ ہر شخص اپنی آواز میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچا رہا ہے۔ حساس ذرائع نیوز کی بھی ہمیشہ یہی کوشش رہی عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ آج بھی ہم اس پروگرام میں ایک سٹوری بریک کریں گے، تو پہلے آپ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد میری گفتگو آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس وقت 6 مہینے قبل جو 2 رپورٹیں جو اس وقت آئی تھی مارکیٹ میں، یعنی پولیس کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے، ایک تو خود ڈاکٹر نثار مورائی کی جی آئی ٹی تھی، دوسری جو تھی وہ عزیر بلوچ کی تھی۔ لیکن وہاں پر عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کو بہت زیادہ جو ہے اس کو پذیرائی ملی تھی، اس کا بڑا چرچا تھا کہ یہ جیسے کہ انتہائی خطرناک جی آئی ٹی، اور اس جی آئی ٹی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی پوری ہائی کمان اور تقریباً سندھ حکومت ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اور اسی رپورٹ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر ہیں علی زیدی نے بھی ان کو بہت زیادہ اچھالا، حالانکہ وہ رپورٹ جو ہے اس ڈاکٹر نثار مورائی کے رپورٹ کے مقابلے میں اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عزیر بلوچ کی جو رپورٹ تھی، جی آئی ٹی تھی، اس کو من و عن جو ہے اس کو میڈیا کے حوالے کر دی گئی، اور اس کو مطلب ہے کہ اس کو پھیلا دیا گیا۔ اس میں کوئی خاص کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی شکایت جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، اور نہ ہی اس رپورٹ کو روکنے میں سندھ حکومت نے کوئی کارروائی کی۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں جو ہے یہ جو ڈاکٹر نثار مورائی کی جو رپورٹ ہے، اس پر بہت زیادہ جو ہے پنگا بھی ہوا، اور اس میں بہت طریقے کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ سندھ حکومت کے جو ایڈوائزر تھے اور خود جو اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے اور آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ، ان تینوں شخصیات نے جو ہے مل کر جو ہے جی آئی ٹی کے ممبروں پر جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اس کو چینج کریں، اور بعد میں بالآخر جو ہے وہ بہت ساری اس میں جو ہے تبدیلیاں کی گئی، اور تبدیلی کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے میڈیا کے حوالے کیا گیا۔ یہ اس رپورٹ میں جو ہے جو پولیس کی طرف سے جو ممبر تھے، اس میں ایک تو زین شیخ کا نام آ رہا ہے جس کا تعلق اسپیشل برانچ سے ہیں، وہ ایس ایس پی ہیں، دوسرے جنید شیخ جو ہیں وہ یہ سی ٹی ڈی کے جو ہیں وہ ایڈیشنل ایس ایس پی تھے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو لیڈ جو کر رہے تھے وہ معلوم ہوا ہے کہ راؤ انوار جو تھے وہ ان سب کو لیڈ کرتے۔ لیکن اس پر راؤ انوار نے جو ہے وہ تھوڑی سی مزاحمت کی تھی کہ بھئی یہ اس میں آپ چینجنگ کر رہے ہیں جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اور اصل جی آئی ٹی کچھ اور ہے، اور اس پر جو ہے پھر جنید شیخ نے بھی بہت زیادہ واویلا مچایا تھا، اور اس نے ایک طریقے سے جو ہے وہ اس جی آئی ٹی سے اٹھنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ تو آپ لوگ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ جو کہا ہے اس نے ڈاکٹر نثار مورائی نے، وہ حقائق پر مبنی ہے۔ یہ جو ہے جنید شیخ اور زین شیخ جو ہے ان کا یہ موقف تھا۔ اب ہم بات تو جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی، آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا جس کا چینل جس کا نام دوامی ہے، اس میں اینکر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے اور ایک ہائی پروفائل کیس پر گفتگو کر رہا ہے، جس میں وہ ذکر کر رہا ہے عزیر بلوچ اور نثار مورائی کی جی آئی ٹی کا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا اینکر کہیں کوئی بے وقوفی تو نہیں فرما رہا؟ جی ہاں، کوئی بے وقوفی نہیں کر رہا، بلکہ کچھ لوگوں نے اینکر کے اس پروگرام کو ہائی جیک کیا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ نہ صرف اینکر کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بلکہ اینکر کے اپنے اصل پروگرام کے مقاصد کو مسخ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ پروگرام میں اینکر ایس ایس پی راؤ انوار، پولیس چیف کراچی عزیر بلوچ اور نثار مورائی کی تصاویر بھی چلا رہا ہوگا اور گفتگو بھی کر رہا ہوگا، لیکن ذرا نوٹ فرمائیں ان میں تصویریں کہیں کے تصویروں کے درمیان میں دیگر چند افراد کی تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ ان تصویروں کے درمیان میں دیگر چند افراد کی تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوامی صاحب اپنے پروگرام عزیر بلوچ، نثار مورائی اور دیگر چند پولیس کے افسران کا ذکر
تو کر رہے ہیں، لیکن تصویر عزیر بلوچ کی نہیں چل رہی، بلکہ چند مقامی شخصیات کو دکھایا جا رہا ہے، جن میں ندیم بلوچ، ساجد سواتی، ایس ایچ او چودھری شاہد جو کہ تھانہ ابراہیم نگری کے ایس ایچ او ہیں، لیکن ایک عباس نامی بیٹر ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ عزیر بلوچ اور نثار مرائی کی جی آئی ٹی پر تبصرے کے دوران ان افراد کی تصویریں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف واضح ہے کہ جن افراد نے پروگرام کو ہائی جیک کیا اور اپنے مقاصد کے لیے دوبارہ ایڈٹ کیا ہے۔ جناب ناظرین، میں نے ایک پروگرام ایک شرجیل نامی شخص پہ کیا تھا، جس نے مجھے میرے پاس آفس میں آ کے کہا تھا کہ جی میری فائل پھاڑ دی گئی اور مجھ سے زیادتی کی گئی، مجھے مارا گیا اور مجھے تھانے کے بیٹر نے 1.5 لاکھ روپے لے گئے۔ میں نے اس کی تصدیق کی اور پولیس افسران نے بھی اس کی تصدیق کی، کیونکہ جن لوگوں سے میں نے تصدیق کی وہ اسی شخص کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جی 1.5 لاکھ روپے، مگر اس شخص نے 50,000 روپے دیے تھے، اور وہ بھی جب میں نے اپنی تفتیش کی تو ندیم بلوچ نامی شخص نے اس کی مدد کی تھی کہ تھانے میں اس کو موبائل دیا اور اس کو فون کرنے کی اجازت دی۔ اس نے فون کر کے گھر پہ سے پیسے منگوائے، اور جن پیسوں کی عوض جو ہے اس نے 50,000 روپے میں سے صرف 15,000 روپے پولیس والوں کو دیے، 1,000 روپے 3 پولیس والوں کو، 12,000 روپے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو، کہ اس کا جو ایک کیس چل رہا تھا اس کو سی کلاس کر دیں۔ تو ناظرین، جب اس نے یہ 13 باقی لے کے پیسے وہ وہاں سے فرار ہو گیا، مگر موبائل یوز کر لیا ندیم بلوچ کا ایک خاص، یعنی کہ مائنڈ کے تحت ایک خاص مقاصد کے لیے اس نے استعمال کر لیا۔ اس کے بعد اس نے تھانہ ابراہیم نگری کے ایس ایچ او کو ٹارگٹ کیا، ہم سے کھیلا، ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا، اس کی مدد کرنے کے لیے کیا، مگر وہ پولیس کے پیچھے ہی پڑ گیا، روز آڈیو بنائے، ویڈیو بنائے، سب کچھ۔ اس کے بعد ہم نے اس کی بہت تفتیش کی، اعلیٰ افسران کے پاس گئے، سب سے ملے، جس میں ایس ایس پی صاحب نے بھی اس کی تفتیش کی، اور ایس ایس پی صاحب نے یہ تفتیش میں یہ بتایا کہ ہاں جی 50,000 روپے جو ہے ایکسیپٹ ہوئے جو اس نے منگوائے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ عباس نامی بیٹر کو سسپینڈ کیا، ریورڈ کیا، اور انویسٹیگیشن ایس پی صاحب کو دے دی۔ جو ایس پی صاحب نے انویسٹیگیشن کی اس میں بھی تھوڑی سی کچھ جاتی ہوئی، ایس پی صاحب کو بھی ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ جی اگر یہ انویسٹیگیشن میں نے کی اور آپ نے جو کی ہے اس کا مطلب میں نے جو کی وہ غلط ہے۔ ایس ایس پی صاحب کا بھی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو اس کے باوجود بھی اس شخص کو میرے سامنے، میں ادھر گیا ڈی ایس پی جعفر بلوچ کے آفس میں اس کو لے کے کہ جھوٹ سچ کا فیصلہ ہو سکے، شرجیل نامی شخص نے وہاں پر 1 لاکھ روپیہ اٹھایا قرآن پہ کہنے میں ندیم بلوچ نے کہا، جس میں میں بھی ہوا تھا، میں نے بھی سائن کی۔ مجھے باہر آ کے کہنے لگا جی میں یہ مانوں گا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت سے میں نے پھر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے ہر وقت۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ یہ جو ویڈیو دوانی صاحب کی ویڈیو بنائی گئی، انہوں نے اپنی ویڈیو بالکل ایکوریٹ بنائی ہوگی۔ انہوں نے یہ سینئر صحافی ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، یہ عظیم صحافی ہیں، انہوں نے ان کی بہت قربانی ہے، صحافت میں ان کی بہت قربانی ہے۔ انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہوگی اس میں ظاہر ہے عزیر بلوچ کی تصویر بھی دکھائی ہوگی، جی آئی ڈی کے پیپرز بھی دکھائے ہوں گے، عوام کے سامنے سب کچھ لائے ہوں گے۔ میں مان نہیں سکتا کہ یہ ایسا کہ ہاں۔ اب اس کے بعد میں سوچنے لگا، میرے پاس ایک NLE کام کر رہا تھا، جاب کر رہا تھا، جس کا نام ہے شفقت رضا، جو شادی بیاہوں کی ویڈیوز بنا تھا۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ آپ کے پاس کام کرے گا، جے ڈی صاحب، جاوید جے ڈی صاحب، انہوں نے بھیجا مجھے، کہا کام کرے گا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر ہے مجھے ضرورت تھی، وہ آیا، اس نے کام وام کیا، مگر کچھ ناگہانی وجوہات کی بنا پر وہ یہاں سے گیا۔ ایک دن اعتماد میں اس نے ان لوگوں کے، میرے خیال میں ان لوگوں کے مطابق شرجیل،
ارسلان میو، ان کے کہنے کے مطابق میرے کمپیوٹر سے ڈیوائس لی اور ڈیوائس لے جا کے گھر پہ اس نے کاپی کر لی. کاپی کرنے کے بعد وہ یہاں پہ لا کے لگا دی. مجھے کہا جی اس میں وائرس ہے، یہاں پہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرا ملازم تھا، میرا کام ہے سب سے پہلے اس پہ اعتماد کرنا. میں اعتماد نہیں کروں گا تو کام نہیں ہو سکے گا. اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. گزشتہ روز میں نے یہ ویڈیو دیکھی، میں نے اس کی انویسٹیگیشن کی. مجھے پتا چلا اپنے ذرائع سے اور میں نے کچھ لوگوں سے مدد لی. انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے یہ پروگرام بنایا اور ہراساں کرنے کے لیے اور میرے پروگرام کو بدنام کرنے کے لیے اور مجھے میرے چینل کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازش رچی. کیونکہ میں نے اجمل شرجیل کا پردہ فاش کر دیا تھا. ارسلان میو جو کہ کمپوزنگ کرنے والا ہے، وہ کمپوزنگ کرنے کے بعد کسی نے اس کو اوبلائج کیا، ایک اخبار میں آگے بٹھا دیا، وہ رپورٹر بن گیا. مگر ظاہر ہے جس کو رپورٹنگ کا اندازہ ہی نہیں ہے وہ کیسی رپورٹ بنائے گا. یہ اس نے شفقت رضا کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ شفقت رضا بھی اتنا مائنڈڈ رپورٹر نہیں ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے اور شادی بیاہ کی ویڈیوز بناتا ہے. اس نے جو ہے اس کو ایسے ایڈٹ کر کے دیا. اس کو بیک گراؤنڈ اس کا نہیں معلوم تھا کہ اس سے نتائج کیا ہوں گے. انہوں نے فوری تو ندیم بلوچ کو بدنام، ساجد کو، اس کو سواتی کو، سہیل ضمیر کو اور اپنا ساجد کو اور شیخ اپنا چودھری شاہد کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ ایسے، اس نے یہ ویڈیو وائرل کر دی. ویڈیو مجھ تک آئی، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار یہ حنیف دومی صاحب ایسی بات کر سکتے؟ میں نے اس پہ بہت 2 3 4 5 دفعہ میں نے اسے دیکھی. اوپر سے شرجیل کی بیوی کی، شرجیل کی بچے کی تصویر، بچی کی تصویر، اوپر شرجیل کے لیے یہ لفظ تھے کہ شرجیل کا 2 FIR میں ابھی تک جو ہے اس کو وڈرا نہیں کیا. بھائی جان قانون ہے، SSP نے انکوائری کی ہے، SSP کی انکوائری کے مطابق ایک بوگس FIR کی، اس نے آپ کو وڈرا کیا ہے، C کلاس کروائی ہے. دوسری FIR میں جو اس میں مدعی کھڑا ہے اس میں اس نے اس کو آپ کو چلان ہوا ہے، وہ آپ وہاں پہ مفرور ہیں. اور SSP اور SSP کے پولیس افسران نے کئیوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ رعایت ہے کہ آپ ایک سینئر صحافی کے ساتھ آئے تو آپ اس پہ اپنی بیل لے لیں. تو کہنے لگا میں بیل کیوں لے لوں؟ بھائی قانون کے منافی کیوں جاؤ گے؟ آپ بیل لے لو، آپ نے لڑائی لڑنی ہے مگر آپ کو بیل لینی نہیں پڑے گی. مگر وہ کہنے لگا بیل بھی لے لیں. اوپر سے ندیم بلوچ سے اس نے 1 لاکھ روپے ایک لیا ہے، 1,20,000 روپے ایک لیا. اور پھر مجھے کہنے لگا جی 11 لاکھ روپے میں نے ساجد سواتی سے لینے. میں نے آمنے سامنے بٹھا دیا، ایک پیسہ بھی وہ نہیں کر سکا، پروف نہیں کر سکا. ندیم بلوچ سے لینے، ندیم بلوچ کے سامنے بٹھا دیا تو ندیم بلوچ بھی کہنے لگا، ندیم بلوچ کے سامنے بھی پروف نہیں کر سکا. ان سب باتوں کا میرے پاس پروف موجود ہے. میں نے ویڈیو اسپائی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا، مجھے معلوم چل چکا تھا یہ شخص جھوٹا ہے اور جھوٹ پہ اپنی بلیک میل کر رہا ہے. اور میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر انکوائری کی جائے، اس پہ FIR کاٹی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور اس کے ساتھ جو NLE ہے اس کے اوپر یہ ویڈیوز بنانے پہ پابندی عائد کی جائے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے. وہ اداروں کو اور صحافیوں کو لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور اس نے مس گائیڈ کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے. لہذا میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے، DGFIA سے، کہ اس پہ پوری انکوائری کریں اور اس کا موبائل چیک کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ کہاں سے بنی، کیسے بنی. میں اس کی اپلیکیشن موو ضرور کروں گا. بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ، السلام علیکم.